اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخوۃ المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین طیبین والطاہرین، اما بعد۔ ہم میرے گران اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، کل ہم یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام نے جب مدینہ شریف میں مسجد قباء سے ہجرت کی اور ایوب انصاری کے گھر کے سامنے انہیں بیٹھ گئی اور وہاں پر مسجد کی بنیاد ڈالی، جو ابھی بھی مسجد نبوی کے نام سے ہے۔ بڑے ایک میدان تھا، یتیموں سے خریدا، ہدیہ نہیں لیا۔ اس کے بعد اس کے سامنے جو مسائل تھے وہ سب سے پہلے یہ اوس اور خزرج میں صلح کرانا تھا، کیونکہ یہاں پر بہت سارے اصحاب کرام مہاجرین بمائے فیملیوں کے ہجرت کر چکے تھے مدینہ کو، اور سردار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ شریفہ میں خود بنفس نفسی تشریف لائے اور یہ برکتوں والی رسالت مآب کی ہستی بھی آ گئی۔ ان کے بیچ میں زیادہ تر متوجہ اس لیے ہوئے نبی علیہ السلام کہ اگر ہم ادھر آ گئے ہیں اور ان میں کہیں بھی کبھی بھی لڑائی پھٹ سکتی تھی۔ شیطان بیچ میں لگا ہوا تھا، یہود بیچ میں لگے ہوئے تھے اور بڑا خون خرابہ ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ اگر اس وقت مدینہ میں جو ہم خود بنفس نفسی موجود ہے اور مہاجرین بھی ہے اور ان میں لڑائی چھڑ گئی، تو جو انصار کے جو اصحاب کرام بھائی چارہ بنے ہوئے تھے، اگر یہ ساتھ میں نہیں دیتے تو ان کا دل ان سے نفرت دل میں ہوتا، اور اگر ساتھ دے دیتے تو اصحابہ کرام میں بھی بڑا خون خرابی ہوتا۔ یہ اہم معاملہ تھا، ان میں بھائی چارہ کرنے کے لیے، اخواتہ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس مشن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے، بمائے اصحاب کرام بزرگ کے، اور ان کو جرگے بیچ میں ہوئے، اجلاس ہوئے، قریب لایا، اور یہاں تک قربت میں لایا کہ دیکھو اسلام میں بالکل فرقہ بندی نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو اسلام میں داخلے کے لیے پورا داخل ہونے کے لیے آپ کو فرقہ پرستی، فرقہ بندی اور دوسرے خرافات، مشرکیات سب چھوڑنے ہوں گے، بلکہ پھینکنے ہوں گے، کبھی اٹھانے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ضروری تھا۔ لہٰذا
نبی علیہ السلام کی صلح صفائی نے اور مہاجرین صحابہ کبارہ کی دوڑ و بھاگ نے رنگ لائی، اور ان میں سب سے زیادہ اگر ہم جو بھی چاہے تو کبھی بھی وہ ہو نہیں سکتا جب تک رب العالمین کو منظور نہیں ہو اور ان کا نظر رحمت نہیں ہو۔ اس بارے میں انصار کے لیے دیکھو ایک مثال دے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آیا قریش میں، مکے میں آیا، مبعوث ہوا۔ انہوں نے ان کی عزت کے نگاہ سے نہیں دیکھا ان کو، بلکہ ان کو طعنے دیتے رہے کہ تم ہمارے الہوں کو برا بالا کہتے ہو، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہو، ہمارے الہوں کے خلاف۔ اور وہ ہجرت پر مجبور ہوئے، پہلے جو ہم نے حالات بیان کیے ہوئے۔ پھر قرآن کریم ایک بڑا بہترین نعمت جو اس کا مثل نہیں ہے، اس دنیا میں قرآن کریم کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس آیا، انہوں نے ان سے بھی منہ موڑ لیا، مانتے بھی نہیں تھے بلکہ سنتے بھی نہیں تھے۔ جب سنایا جاتا تھا ان کو رب قرآن کریم تو وہ کانوں میں انگلی دے کر کے فخراً یا قصداً یا چادر میں منہ چھپا کر کے وغیرہ وغیرہ نخرے کرتے رہے۔ یہ مدینے کے انصار ابھی رسالت بھی نہیں آئی ہوئی تھی ان کے پاس، اصحاب کرام بھی نہیں آئے تھے۔ حج میں آ کر کے جب قرآن کو سنا، انہوں نے کان لگا کے سنا، متوجہ ہوئے اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ ابھی پورے طرح مسلمان اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن رضامند ہوئے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے حکم سے اور اپنے رحم اور کرم اور رحمت سے اس طرف نظر ڈالی، مدینے کی طرف، اور رسالت مآب بھی پورا کا پورا بمائے اصحاب کرام کی مدینے پہنچ گئی۔ ان لوگوں کے پاس جو انصار مدینہ تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کا نصرت کریں گے اور آپ کو احکام ماننے کے لیے تیار ہے۔ لہذا قرآن کریم بھی چل پڑا مدینے، رسالت نبوت بھی چل پڑا، اصحاب کرام بھی چل پڑے۔ اوئے ہوئے، دیکھو کتنا کامیابی ہے۔ ان کے گود میں رسالت مآب تشریف لائے، ان کے گود میں قرآن کریم آ گیا، رب العالمین کا رحمت۔ ان کے ساتھی، ان کے بھائی بندے، بھائی والی اصحاب کرام کی شکل میں ہوئی، اور بھی بہت سارے رحمت رب العالمین نے اپنے کرم سے وہاں نازل کی، اور قریش پر کھاتے آئے، مصیبتیں آئے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، فساد ہوتے رہے۔ تو یہ رب العالمین کے کرم تھی۔ اس کرم میں ہم آپ کو وہ آیات مبارکہ بھی سناتے ہیں جن کی وجہ سے
یہ اس کرم کی اور قرآن کریم کی اور رسول ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے مستحق. یہ آیات شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتون الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. دیکھو سبحان اللہ. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. سبحان اللہ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈرنا اختیار کرو، تقوی پیدا کرو اپنے آپ میں. حق تقاتہ، جیسے ان سے رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے. حقیقی خالق و مالک سے جب حقیقت سے نہیں ڈرے، دل میں منافقت ہو یا غفلت ہو تو وہ قابل قبول نہیں. رب العالمین سے ڈرو جیسے ان سے ڈرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. خود رب العالمین رب کریم احسن الخالقین ہمیں سمجھا رہا ہے. وَلَا تَمُوتُونَ، اور دیکھو مر نہیں جانا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم کم از کم مسلم تو ہو. اگر مومن نہ ہے مسلم تو ہو. تیسرا حکم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، میری رسی کو مضبوط تام لو اور فرقوں میں نہیں بانٹو. رب العالمین کے رسی کیا چیز ہے؟ احکام اور رحمتیں اور نعمتیں تو ہے. یہ رسی کون سا ہے؟ یہ رسی خود قرآن کریم ہے، کیونکہ اس کا قرآن کریم کا، قرآن عظیم کا، قرآن رحیم کا جتنے بھی آیات ہے، یہ سلسلہ بسلسلہ عرش عظیم سے اس دنیا پر، عرش عظیم سے اس دنیا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے مومنینوں کے ساتھ مومنوں کے پاس آتے رہے. ایک سلسلہ بنا ہوا تھا، ایک کے بعد ایک وحی، ایک کے بعد ایک وحی. یہ ہے وہ رسی، یہ رب العالمین کی رسی ہے. اور اس رسی کے ساتھ جوڑنے والے اور جوڑنے کو رب کریم نے ہم کو حکم دیا ہے، بلکہ مضبوطی سے تاملو. کیا تاملو؟
قرآن کریم کو مضبوط تھام لو، اس کے آیاتوں کو مضبوط پکڑو، ان کے آیاتوں پر عمل کرو اور تفرقہ مت کرو، جمیعہ سب۔ دیکھو ہماری بدبختی، دیکھو مدینے سے اتنا دور سے اسلام کی، الہ العالمین کی وہ رسی اور اسلام کی اور نبی علیہ السلام کی احادیث، صحیح حدیث ہمیں یہاں تک پہنچ، بیچ میں بہت بڑا سمندر، پھر بھی رب العالمین کا کرم ہم نہیں مانے اور ہم شکر ادا نہیں کرے تو ہم سے بڑھ کر قوم پھر برا ہوگا۔ لہذا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، کیا مدینے کے انصار اور کیا ہم سب اسلام والوں، مگر پھر بھی میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کوفے کے اشراروں نے اور کوفے کے خرافاتوں نے اور برے ائماؤں نے اور واعظین نے اور پیروں نے ہمیں 73 فرقوں میں بانٹ دیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو ان کوفے والوں نے اور برے ائماؤں نے اور برے پیروں نے ہمیں بھی 73 فرقے بنا دیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، کبھی کافر بھی کہتے ہیں، یہاں تک نوبت آ پہنچ۔ تو ہم انصار مدینہ کی حالات بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان میں جرگے جرگے کرا کر کے قریب لایا، بھائی چارے میں لایا، اخواتہ میں لایا اور ان کو کہا کہ اسلام میں آنے کے لیے، الہ العالمین کے راستے میں آنے کے لیے، میرے رسالت کی اتباع کو ماننے کے لیے آپ کو کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے۔ ایک، آپ میں حمیت چھوڑنا ہوگی، یہ حمیت بہت بری بلا ہے، یہ یہاں بھی قوموں میں ہے۔ دوسرا، فضیلت نسلی بیان کرنا آپ کو چھوڑنا ہوگی، اور تیسرا، گئے گزرے ہوئے نقصانات، زر مال جو ضائع ہوئے، خون جو گرے، خون خرابی ہوئی ایک دوسرے کی، یہ سب اپنے پیچھے ڈالنے ہوں گے۔ یہ سب چھوڑ کر کے آپ اسلام میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی نعمتیں ملے گی، بہت فائدے ملیں گے، آپ کو جنت ملے گی۔ میرے بھائیو، وہ سب اقوال جو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے کہے، کیونکہ فخر، یہ جب قومی حمیت ہوگا تو ان میں فخر کرنا شروع ہو جائے گا، نسل میں فخر کرنا شروع ہو جائے گا،
یہ فخر ان شیطانی قدم ہے۔ رب العالمین نے سب مومنوں کو کہا ہے کہ مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں مانو، میرے بھیجے ہوئے رسالت کو مانو، اور اس کے ساتھ دیا ہوا قرآن کریم کو مانو میرا، اب گمراہ نہیں ہو۔ تو کیونکہ بستیوں میں جب رب العالمین دوسری جگہ میں قرآن میں کہا ہے کہ رب العالمین نے کہ جب ہم ایک بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دیکھو ایک بستی کو، بستی میں بستی مطلب ہے کہ بہت لوگ بستے ہیں، بہت زیادہ، لاکھوں تک، ایسی بھی بستیاں ہیں، ان کو برباد کرنے کی جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو کیسے ان میں بربادی شروع کرتے ہیں؟ ان میں ان کے بڑوں کو اکساتے ہیں، وہ بڑے فخر کرنا شروع کرتے ہیں، فخر کرتے کرتے دشمنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی ان کا فخر مانتا نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو فخر کہیں گے، کہیں پر اپنے حمایت قبیلے کا فخر، کبھی نسلی فخر، اور کبھی اپنے ہی نفسی فخر۔ پھر ان میں فساد، وہ لوگ فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور پھر میرا عذاب آ جاتا ہے۔ رب کریم کی انصار کو اور انصار میں رحم دلی اور رحم اور نظر کرم اس طرف کی رحمت کی، انہوں نے سارے اپنے کرتوت جو پہلے تھے کفری زمانے میں چھوڑے اور نبی علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا۔ بعد میں ان میں ایک بڑا منحوس فرقہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے سرداری میں منافقوں کا اٹھا، انہی انصار میں سے، اور ان کا بہت برا انجام ہوگا اور ہوا۔ مگر فی الحال ہم ان مسلمین اور مومنین کا بیان کرتے ہیں جس کے لیے نبی علیہ السلام نے دوڑ بھاگ شروع ہوئی تھی، اور رب العالمین کے نظر کرم تھی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے راضی ہو گئے، ایک دوسرے کو گلے لگے، اور اسلام کے لیے بیک حواس متحد ہوئے، بیک حواس، تفرقہ نہیں۔ بہت افسوس ہے ہم میں تفرقے، دیکھو 3 عالموں کو بیٹھاؤ، ان میں اتفاق نہیں پاؤ گے، پیروں کو بیٹھاؤ ان میں اتفاق نہیں، مفتیوں کو بیٹھاؤ ان میں اتفاق نہیں، بس ان کے پاس تفرقہ ہی تفرقہ ہے، تو پھر قواریت ہم میں کیسے نہیں بڑھے گی؟ پھر ائمہ اشرار کوفہ اور وہاں کا جو پیری تھے، پیر فقیر، وہ ہم میں گھسے، اور بڑا تصوف پھیلا ہم میں، تصوف نے ہمیں برباد کیا، شاعر و شاعری شروع ہوئی، قبروں کی پوجا شروع ہوئی، نعت قوالیاں ہم نے بنائے، اور بڑی بڑی تسبیح لے کے ہاتھ میں لیے ہوئے گھومتے پھر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھ رہے ہیں۔ تو
یہ بھی ہماری یہ تباہی ہے، ان سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ بہرحال انصار نے وہ سب کچھ خرافات، جھگڑے فساد پیچھے ڈال کے اور نبی علیہ السلام کی اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کے صحیح مسلمان بنے، ایک دوسرے کا بھائی بنے۔ تب جیسے انہوں نے نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جب جتنے یہ عادتیں میں نے بیان کی ہے، تفرقہ، فساد، قتل، غیرت گیری، ظلم، زیادتی، بے انصافی، آپ اسلام میں داخل ہو کر کی بھی نہیں بنیں گے، جنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین نے آخرت میں اور یہاں بھی دو ہی راستے بنائے، ایک رحمانیت کا ہے اور دوسرا شیطانیت کا ہے۔ یہاں امتحان ہے، جو رحمان کے رحمانیت کے پیچھے سائے کے تلے آ گئے، انہوں نے اپنے اعمال میں اور اپنے جو ساتھ میں لے کر جانے ہیں وہ اور عظیم نجاح جہنم اور مدخول جنت کا پروانہ ساتھ میں لے گئے۔ کیوں؟ یہاں دو ہی راستے، یہ تیسرے نہیں ہے، یہ ہزاروں نہیں ہے۔ تو جنت میں رحمانیت جائے گی اور جہنم میں شیطانیت جائے گی۔ یہاں آج کل بڑے بڑے فساد بنے ہوئے ہیں، شیطانیت نے بڑے فساد کھڑے کر دیے اور طاغوت بن گئے یہ لوگ، مسلمان ہو کر کے کفری کام کرتے ہیں، فرقہ فساد پھیلاتے ہیں، تفرقے ڈالتے ہیں، تقلید کرتے ہیں اور کس کے پاس ڈنڈا ہے اس سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال طاغوتیت پھیل گئی۔ بہرحال یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ انصار مدینہ صحیح راستے پر آ گئے۔ جب وہ صحیح راستے پر آئے اور سب کچھ انہوں نے تحریر کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ایک تحریر نامہ لکھا پورا، کیونکہ ان سے اگر مضبوط تحریر نامہ نہیں لے تو کل ان میں پھر فساد پڑ سکتا ہے، اور یہ ہوا بھی، کیونکہ یہاں پر کچھ تفسیر ہے۔ پھر رب العالمین نے پھر یہاں پر ہے تفسیر فرقہ بندی کی ممانعت، پھر فرمایا اتفاق کرو، اختلاف سے بچو۔ پھر ان میں جب صلح ہو گئی، بھائی چارہ ہو گئی، یہاں پر کچھ وقت کے بعد یہاں یہود بھی تھے، یہودیوں نے آپس میں مل بیٹھ کر کے بندے تیار کیے کہ جا کر کے بڑے اچھے بندے، اخلاقاً بندے، اور ان کے ہمدرد بن کر کے ان میں بیٹھو، ان کے بیٹھکوں میں بیٹھو اور پرانے قصے کہانیاں اور جنگیں ان کو یاد کراؤ۔ ان کا یہ داؤ تھوڑا بہت چل بھی گیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد انصار میں یہی لوگ بیٹھ بانٹ کر کے باتیں بنو کر کے
وہ آپس میں پھر لڑنے کے لیے تیار تھے. وعدہ کیا کہ فلاں میدان میں کل آئیں گے اور لڑیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے. بہادری کے دعوے کرنے لگے. نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، فوراً آ کر کے بمائے صحابہ کے اور ان کو ٹھوکا اور زجر دیا. کیونکہ بولا کہ آپ لوگوں نے تحریر اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہی جاہلیت کے کارنامے شروع کیے اور ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں وہ برے. اور بہت زجر دیا، بہت ٹوکا ان کو. اور پھر اپنی نعمت یاد دلائی نبی علیہ السلام. جاہلیت کے زمانے میں اوس اور خزرج کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی. پس اس میں برابر جنگ جاری رہتی تھی. جب دونوں قبیلے اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے. سب حسد بعد جاتا رہا اور آپس میں بائی بائی بن گئے. اس لیے جب یہ متفق ہوئے اور یہ صحیح برابر ہو گئے تو یہودیوں میں ان کو بگاڑنے کی سازش کی. بہرحال کامیاب نہیں ہوئے. اسی لیے ان کو ناکامی ہوئی یہود کو، اور ان کو کہا کہ آئندہ ان کو اپنے بیٹھکوں میں بیٹھنے بھی نہیں دیجیے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آیات میں نے پڑھایا آپ کو، اور اس کی کرم سے انصار بائی بائی ہو گئے. سب عداوتوں کو بھول کے ایک ہو گئے. اس کے بعد جب تحریر بھی ہوئی، بائی اخوتہ بھی ہوا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے دوسرا جو ضروری امور تھا وہ اس نے لیا. سب انصار کو بلا کر کے اور انہیں کہا کہ یہ مہاجر بھائی جو آپ کے پاس آئے ہیں اور اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، مال حال کو چھوڑا، اسلام کو لیا اور میرے ساتھ آئے، کچھ میرے سے پہلے آئے، تو ابھی ان کا مال حال گر شر نہیں ہے. لہذا ان کا ایک ایک فیملی اور دو فیملی، نبی علیہ السلام نے انصار میں جو دولت مند تھے ان کو 3 4 فیملی والوں کو بھائی چارہ کرایا مہاجرین کا. کسی کے پاس ایک کا کرایا. بہرحال سب انصار نے بھائی چارہ دینے کے لیے رضامند ہوئے اور بلکہ خوش بھی ہوئے، ناراض نہیں ہوئے. ان کے مالوں کو مالوں میں مہاجرین کو حصے ملے، ان کے باغوں میں ان کو حصے ملے. یہاں تک بھی بات پہنچی کہ جس انصاری کے 3 4 بیویاں تھیں وہ بھی طلاق کر کے ان جو غیر شادی شدہ مہاجرین تھے ان ہی میں بیاہ کروائی. یہ بہت بڑا امتحان اگر آج کل یہاں پر ہو جائے تو کوئی بھی ان کے لیے تیار نہیں.
اسلام ہوتا ہے، یہ مفت میں نہیں آتا ہے کہ جا کر کے مولوی سے قرآن سیکھو اور بڑے بڑے دعوے کرو کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ جب انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ ہوئی، تقسیم ہو گئے اور اپنے اپنے اڈے پر لگے، اور یہ معاملہ بھی سول ہو گیا، حل ہو گیا، تو ابھی نبی علیہ السلام یہود کی طرف سوچنے لگے کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ پہلے ان کو بلا کر کے آپس میں بیٹھ گئے، ان کو اپنے رسالت کی دعوت دی، ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو بلایا، تو ان کے سامنے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں اور رسول آخر زمان ہوں، اور آپ کے رسول کو اور آپ کی کتاب کو ماننے والا ہوں، لہٰذا آپ ہماری رسالت مانو جیسے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ وہ تو تھے ہی منحوس، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ کون ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، دیکھو تو ہمیں اپنے پہچان کرائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں، قریش سے آیا ہوں، قرآن نازل ہوا ہے مجھ پر، اور یہ کہ میں یہ قرآن کریم کا، الوہیت کا، شرک چھوڑنے کا اور میرے رسالت ماننے کا اور اسلام میں داخل ہونے کا دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہچانتی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام انہوں نے بولا کہ پھر بھی ہمارے دل مطمئن نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل سے اگر ایک مانا ہوا بندہ ہماری جتنے باتوں کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور قولوں کی، آپ کا ایک بندہ تائید کرے اور شہادت دے تو پھر کیا ہوگا، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ انہوں نے بولا کہ اگر ہمارے کوئی بڑا عالم اس بارے میں ہمیں بتائے تو واقعی وہ ٹھیک ہی ہوگا، اور ہم میں بڑے بڑے مرتبے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بن سلام یہ کیسے بندے ہیں؟ وہ کون ہے، کیسے ہے؟ سب یہود نے مل کر کے، علماء جو تھے جو اس وقت وفد میں تھے، کہا کہ وہ تو ہمارے ائمہ میں سے ہے، بڑے عالم ہے، ہمارے مدرسوں میں ہمارے بچوں کو تعلیم دیتا ہے اور بڑی فضیلت والا بندہ ہے، اور ہم میں سب
تقریباً ان کے ماننے والے بھی ہیں، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کو جو وہاں موجود تھے پہلے سے چھپے ہوئے تھے کہ اگر یہ ہمیں دیکھ کے یہ بھاگ جائیں گے۔ یہاں پر کچھ اور بھی باتیں حقیقت جو انہوں نے معلوم کرنا چاہی وہ یہ بھی تھی کہ یہ ہم 2-3 سوال کرنے والے ہیں، اگر آپ نے ان کا جواب دیا تو ہم مان جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک یہ تھی کہ جو پوری دنیا پر بادشاہت کی وہ کون تھے، اور وہ بندے جو غار والے وہ کون تھے اور کہاں پر تھے، اور بچہ جب جنتا ہے تو کبھی ماں کی شکل پر جاتا ہے کبھی باپ کی، یہ کیوں؟ اور روح یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال بھی تھے، لیکن یہ بعد میں ہوئے۔ اب جب کہ عبداللہ بن سلام کو اشارہ کیا اور وہ باہر آ گئے تو انہوں نے فوراً آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے ان کی شہادت دی کہ رب العالمین ایک ہے، توحید ایک ہے اور میں مانتا ہوں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی حقیقی اور سچا رسول ہے، میں اس کا گواہی دیتا ہوں۔ بس وہ ہاں ہو کر کے آپس میں وہ گر گر کر کے رہے کہ یہ کیا ہوا، اتنا بڑا عالم یہ سیدھا اسلام میں داخل ہوا۔ بڑے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تھوڑا دیر پہلے جو انہوں نے ان کا صفت کی تھی، بعد میں کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، وہ رسول اللہ نہیں مانتے تھے، یہ بھی اشرار ہے عبداللہ بن سلام، ان کا باپ بھی اشرار ہے، ان کا دادا بھی اشرار، ہم میں سب سے برا آدمی ہے۔ اور اٹھ کے چلے گئے اور ہاں ہو کر کے انہوں نے بولا کہ دیکھو تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے ان کی بڑی آؤ بگت کی اور ان کو ایک بڑا عالم اور ائمہ میں سے اور سرداروں میں سے مانا، ابھی ان کے خلاف وہ بولا یہ ہے ایسا، یہ ہے وہ، بڑی بڑی باتیں ان کے پیچھے کی۔ عبداللہ بن سلام ہنستے رہے اور یہ چلے گئے۔ تب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ میری اسلام میں داخل ہونے کے بعد بہت ہی بےزتی کریں گے اور مجھے برا بلا کہیں گے، لیکن خیر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ابھی اسلام لا چکا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، مومن بندہ ہوں، اور ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، آپ کا تائید کریں گے، اور آپ کے اقوال اور آیات کریمہ قرآن کریم کا سب پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہود، یہ 3 بڑے قبیلے تھے وہاں پر اور بہت دولت والے تھے۔ یہود تو جہاں بھی ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے دولت کمانے کی سوچتا ہے، پھر دوسرا ان کا کام ہے اسلام کے خلاف شرارت کرنے کا، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہے، مسلمان، سارے مسلمان،
اور دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ بہت بڑے بڑے مشرک اور ملحدین کے ملک ہے، بت پرست ہے، یہ یہود لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اسلام کی بہکانی اور اس کے خلاف پہلے مال کمانا، دوسرا اسلام کے خلاف ان کو لگانا مال کو، اور خود بھی ان کے لیے خلاف استعمال ہونا، یہ ان لوگوں کا اپنا ایک مضبوط ارادی دل کا ارادہ ہے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا، بنو قعنقاع کو، بنو قریظہ کو، بنو نضیرہ کو، جو ان کے بڑے بڑے تھے، ان کو بٹھایا اور بات چیت کرنے کے لیے بلایا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے اور انتظامی امور بھی شروع کیے، جرار لشکر بنانا شروع ہوئی، قاضی قضا شروع ہوئے، اور یہ حکم صادر کیا کہ یہاں پر مدینے میں جس کو بھی رہنا ہوگا وہ ہمارے شریعت کے تحت زندگی بسر کرنا ہوگا، مانے تو مسلمان بن کر کے، نہیں مانے تو ذمہ بن کر کے رہے۔ یہ اقوال بھی ان تک پہنچی، بڑی فکر مند ہوئے۔ پھر وفود کے شکل میں بڑے تیاری کر کے نبی علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کو بہکانی کے لیے، پھر بڑے بڑے تدبیریں کر کے اور نبی علیہ السلام کے لیے سے وقت مانگا بیٹھنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ باذن اللہ اس کی بقایا جو حالات ہے اور کیا ہوا کیا بنا، وہ انشاءاللہ باذن اللہ کل کی ولاگ میں بیان کریں گے اگر زندگی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔